السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، یہ خبر آپ کو دی جاتی ہے کہ اس وقت جو ظلم اور زیادتی اماموں کے ساتھ ہو رہی ہے وہ ڈھکی چھپی نہیں ہے، بلکہ بالکل ظاہر و باہر ہے۔ ایک جگہ پر اتنا گندا اور گھنونا کام کیا گیا، آپ اس خبر کو اگر سنیں گے تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے اور آپ کو احساس ہوگا کہ اس صدر نے اور وہاں کے مقتدی حضرات نے کتنا گندا کام کیا ہے امام صاحب کے ساتھ، کتنا غلط سلوک کیا ہے امام صاحب کے ساتھ کہ ان کو ایک دن کے اندر اندر آسمان سے زمین پر لا کر چھوڑ دیا، اور غلطی بھی امام صاحب کی کچھ نہیں۔ اچھا، امام اگر اچھا کرتا ہے تو اس کی تعریف نہیں ہوتی، اور اگر وہ کوئی قدم ایسا اٹھا لے جو نہ تو شرعی اعتبار سے غلط ہوتا ہے، نہ اس کے ذاتی اعتبار سے غلط ہوتا ہے، بس ہاں لوگوں کے سوچ کے اعتبار سے غلط ہوتا ہے، تو اس چیز پر لوگ اتنا واویلا مچاتے ہیں، ہنگامہ سا برپا کر دیتے ہیں، اور اس پر جو ہے وہ اس امام کو نکالنے اور بھگانے تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ تو آخر ایسا ہوتا کیوں ہے، اور ان امام صاحب کے ساتھ میں کیا ہوا؟ دراصل بات یہ ہے کہ ایک ویڈیو میں نے دیکھا مولانا دلشاد نوری صاحب کا، انہوں نے قصہ بیان کیا اور یہ واقعہ انہوں نے شیئر کیا، نام نہیں بتایا جگہ کا، اس وجہ سے کہ بلا وجہ پھر فتنہ فساد ہوگا۔ ایک جگہ امام صاحب امامت کر رہے تھے کافی دنوں سے، کافی وقت سے، اور ہفتے میں کیونکہ چھٹی ہوتی ہے امام کی ایک، تو امام جو ہے وہ گھر جانے کے لیے جا رہے تھے اپنے۔ ایک جگہ پر فاتحہ وغیرہ تھی کسی کی، ورثی وغیرہ کی، اور جو جس کے گھر فاتحہ تھیں اس کو بلایا امام صاحب نے اور اس سے کہا کہ آج میرا گھر جانے کا دن ہے، چھٹی کا دن ہے، اور آپ کے گھر فاتحہ ہے، اگر آپ کی خواہش ہو کہ میں رک جاؤں تو میں رک جاتا ہوں، میں رک جاؤں گا، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، میں کل چلا جاؤں گا۔ تو اس انسان نے کہا کہ ہاں آپ چلے جائیے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اب جب امام صاحب چلے گئے، شام کو کھانا پینا اور صبح کو جو فاتحہ ہو کے فارغ ہوئی ہیں، تو اس بدبخت انسان نے پورے گاؤں میں ہنگامہ مچا دیا کہ دیکھو ہمارے گھر تو امام صاحب آتے ہی نہیں ہیں، اور فاتحہ کا دن تھا، امام صاحب چلے گئے اور فاتحہ میں بھی نہیں رکے، اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اب اس کذاب جھوٹے مکار انسان سے یہ پوچھے کہ بھائی پہلے تو تجھ سے معلوم کر لیا تھا نا، پہلے تو تجھ سے اجازت لے لی تھی، اور اجازت نہ بھی لیتے تو کہاں کا منتری ہے، سنتری ہے، کون ہے؟ تو دین کا ٹھیکیدار ہے، تو مسجد کا ٹھیکیدار ہے، ایسا نہیں ہے نا؟ تو اس کے بعد میں کیا ہوا اب دیکھیے، اب یہاں سے جو ہے وہ اب نئی کہانی بنتی ہے۔ امام صاحب قبلہ جو تھے وہ اپنے گھر پہ تھے، اپنے بچوں کے یہاں سے صدر صاحب جو حیوان بنے بیٹھے ہیں آج کے صدر، سیکریٹری اور خزانچی، یہ کمیٹی والے جو مکار عیار غدار ہوتے ہیں، ان لوگوں کا فون گیا کہ امام صاحب آپ مت آئیے گا اور آ کر کے اپنا سامان لے جائیے گا، ایسے ایسے بات ہے، پورے گاؤں میں ہنگامہ ہو گیا، آپ فاتحہ میں نہیں رکے۔ اب بیچارہ امام بھی سیدھا سادہ ہوگا تو وہ خاموشی کے ساتھ جلدی سے بھاگے۔ جب گئے وہاں مسجد جانے کے بعد دیکھا تو وہاں ایک الگ ہی ہنگامہ، ایک قیامت نما منظر وہاں پر دیکھا کہ سارے لوگ امام صاحب کے خلاف، اور وہ مکار کے جس سے کہہ کر آئے تھے کہ اگر آپ چاہیں تو میں رک سکتا ہوں، وہ بدبخت بھی بولا کہ مجھ سے تو نہیں کہا تھا، اور اس نے امام صاحب کو جھوٹا بنا دیا۔ اب پھر کیا ہوتا ہے، امام صاحب سے کہا کہ آپ رخصت ہو جائیے گا، اور اتنے امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ کی مرضی ہے اور آپ نے پلاننگ کر لی ہے اور شیطانی کام آپ کر ہی رہے ہیں تو میں چلا جاتا ہوں، میرے 15 دن کے پیسے ہیں، وہ 15 دن کا پیسہ جو ہے مجھے آپ دے دیجئے گا۔ تو اس میں سے ان بدبختوں نے سارے، اب پتہ نہیں کون سے گاؤں کی ہے یہ، نہایت ہی افسوسناک خبر ہے، ان بدبختوں نے کہا کہ آپ اتنے دن کی چھٹی وہاں ہوئی، اتنے دن کی چھٹی وہاں ہوئی، مطلب یہ کہ انہوں نے بہت سارے دن کم کر دیے، 4-5 دن اس میں کم کر دیے، اور بولے اتنے دن کا تمہارا پیسہ بنا اور آپ اپنا پیسہ لیجئے۔ ہاں ایک چیز اور تھی، امام صاحب کے حجرے میں جو تالا لگا ہوا تھا
उस हुजरे की चाबी, उस ताले की चाबी जो थी वो जल्दी जल्दी में इमाम साहब से रह गई घर पे। तो क्योंकि वो ताला तोड़ा गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 रुपए का ताला होगा, लेकिन उसमें से भी उन बदबख्तों ने 250 रुपये, 300 रुपये उसमें से लिए कि आप ताले के पैसे दीजिए और अब जाइएगा। अब मैं कहना चाहता हूँ, इन लोगों ने कौन सा तीर मार लिया भाई? इन जाहिल गवारों ने, अनपढ़ अल्लड़ों ने कौन सा तीर मार लिया कि एक इमाम को अपनी साजिशों के ज़रिए इन्होंने उसको ज़लील और रुस्वा करके, बेचारा कहाँ इतनी जल्दी रोज़ी तलाश करेगा, कहाँ क्या करेगा, कहाँ कहाँ तलाश करेगा? हैं? ये इन बदबख्तों की चाल ऐसी हुआ करती है कि ये बिल्कुल उसको लवारिस बना के छोड़ देते हैं। ये 10 मिनट के अंदर अंदर इमाम का इस्तीफ़ा कर देते हैं। या तो फिर ये कसम खाएं, बदबख्त जाहिल गवार जो है वो कसम खाएं कि हम किसी भी इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। अगर एक इमाम को जलील कर रहे हैं, रुस्वा कर रहे हैं और उसको इस तरीके से उसके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, तो फिर या तो ये कसम खा लें कि भाई हम किसी इमाम के पीछे नमाज ही नहीं पढ़ेंगे। और ख़ास तौर से मैं अइम्मा हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि अगर ये जहाँ का भी मामला है, अगर आपको मालूम है, तो आप या आपके साथियों में कोई भी आलिम या कोई भी हाफिज़ या कोई भी कारी उस गांव में ना जाएं, और इन बदबख्तों को तौबा करनी चाहिए और उस इमाम से माफ़ी मांगनी चाहिए कि उसके साथ में इन्होंने इतना गलत काम किया कि उसको एक दिन के अंदर अंदर, चंद घंटों के अंदर अंदर उसको माजूल कर दिया। अब ये बताइए कि यहाँ पर इंसानियत देखी गई कहीं? कहीं आपको लगा कि इस वाक़ये में कहीं भी इंसानियत की बू आ रही है? कहीं से भी इसमें इंसानियत की बू आपको नहीं सूंघने के लिए मिलेगी। अलबत्ता जहालत और मक्कारी और गद्दारी और बेवफाई इस कहानी के हर पहलू से टपक रही है। और ये बदबख्त मक्कार जो हैं वो अपने आप को तुर्रम खां समझते हैं, अपने आप को न जाने क्या समझते हैं। ये सदर क्या बन जाते हैं, ये समझते हैं कि अब हमारे हाथ में